اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی کہ جو آنکھ کا تل باریک ہوتا ہے انتہائی وہ عقل کی علامت ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پر جو ہے وہ اگر اس کے آر پار نظر آ رہا ہے تو وہ عقل کی علامت ہے. السلام علیکم جی دوست صاحب، آپ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ باقی موسم چونکہ بدل رہا ہے اور پاکستان میں 4 مرتبہ موسم بدلتا ہے، اور 4 مرتبہ موسم بدلنے کی وجہ سے سال میں شوقینوں کی 4 مرتبہ پارٹی خراب ہوتی ہے. 4 مرتبہ جو ہے نا وہ شوق کی پارٹی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے دوستوں کی. تو آج اس کے لیے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دوستوں کے ساتھ، کچھ ٹپس دیں گے دوستوں کو تاکہ دوستوں کے پرندے جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. تو میری تو دلی دعا ہے جی کہ آپ کے پرندے محفوظ رہیں. خدا نخواستہ مرض ہے، بیماری ہے، آ ہی جاتی ہے، تو جب آ جائے تو خدا نخواستہ پھر میں حاضر ہوں. جی آصف خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ سر کبوتر کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، اس لیے کچھ بتائیں. آصف بھائی سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جتنے بھی شوقین ہیں پاکستان میں، اگر 1 کروڑ شوقین ہے نا تو 1 کروڑ ہی اپنا فارمولیشن کرتا ہے ویکسین میڈیسن کے لیے. کبوتروں کی خود بھی کیپسول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سیرپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوست بھی آئے دن مشورے دیتے ہیں انجیکشنز کے، اور دوسرے تیسرے کچھ امپورٹڈ میڈیسنز بھی لوگ لے کے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ ہے، سب سے پہلی وجہ جو ہے فرق نہ پڑنے کی، ہم لوگ جو گولیاں پیس کے بھرتے ہیں، ہر کمپنی کی گولی ٹیبلٹ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس میں الگ سی فارمولیشن ہوتی ہے اور وہ میچ نہیں کرتی اپنے دوسرے گروپ کے ساتھ، وہاں سے آ کے ہم رہ جاتے ہیں. تو میں نے تو آج ٹپس دینی ہے احتیاط کی. اور اگر بھائی جان مرض آ چکا ہے تو میں تو سارا دن لگا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، 1-2 بچے بھی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ لگے رہتے ہیں پوسٹیں شیئر کرنے کے لیے. اس میں کیپسول پڑے ہیں ہمارے PSF 222، 45 منٹ میں انشاءاللہ آنکھ کلیئر ہو جائے گی. اس کے علاوہ نزلہ زکام ریشہ کم و بیش 28 امراض ہیں، 28 کے 28 امراض کا واحد سیرپ ہے اور واحد کیپسول ہے. جتنا بھی وہ تو پڑا ہوا تھا وہ سارا سمیٹ دیا ہے، جس کو کھلارا کہتے ہیں. سمیٹ کے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیا جی، یہ سیرپ ہے سب کو دینے کے لیے، یہ کیپسول ہے انڈیویجولی کسی ایک آدھ کو دینے کے لیے. وہ سر حاضر ہے، اس کا میں جواب دے ہوں مکمل طور پہ. السلام علیکم سر، پلیز ٹیل می اباؤٹ کبوتر کی عقل کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ ویری گڈ کویسچن. کبوتر کی عقل جو ہے نا اس کا صرف مطلب دوستوں نے، میں نے پیچھے ایک سٹیٹس میں بتایا تھا کہ کبوتر کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں، ہر کوالٹی کی 2 علامات پائی جاتی ہیں کبوتر کے اندر، لیکن عقل کی جو ہے اس میں کچھ دوستوں کی بہت زیادہ دوستوں نے چوائس کیا ہوا ہے. اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی کہ جو آنکھ کا تل باریک ہوتا ہے انتہائی وہ عقل کی علامت ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پر جو ہے وہ اگر اس کے آر پار نظر آ رہا ہے تو وہ عقل کی علامت ہے. مے بی آئی تھنک دے آر رائٹ، but I have no idea about this position of wings. تو اس لیے عقل کی آپ کو بتاتے ہیں فائنل اصل عقل کبوتر کی قسمیں ہوتی ہے. یہ کبوتر کے 10 پر ہیں، ٹھیک ہے، باہر والے، ٹھیک ہے، یہ آخری پر ہے جی، 10واں ہو گیا، 9واں ہو گیا، 8واں، آپ یہی تصور کر لیں. ان پروں کے درمیان میں ہے سلائی، ٹھیک ہے. سلائی کے باہر جتنا زیادہ پر ہوگا کبوتر کے اندر اتنی عقل ہوگی، ٹھیک ہے. سلائی کے باہر دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی جتنا پر باہر ہوگا اور جتنی سلائی درمیان میں ہوگی اتنی کبوتر کے اندر عقل ہوگی. یہ ہے 100% عقل کی پرکھ اور پیمانہ اور معیار. تو الحمدللہ استاد چودھری احمد جٹ آج پھر نمبر لے گیا ہے.
بہت بڑے بڑے اساتذہ کی نسبت، بہت بڑے بڑے اساتذہ پوائنٹ تو بتاتے نہیں ہیں، بتائیں تو لمحے میں بتا کے خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن میں پوری وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ پروں کے باہر، سلائی کے باہر، دائیں پر کی دائیں طرف باہر، بائیں پر کی بائیں طرف باہر کو جتنا پر ہوگا سلائی سے باہر، سلائی جتنی درمیان میں سمجھ لے ہوں گی، اتنا کبوتر آپ کا عقل مند ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے جی عقل کا معیار۔ جی اس کے بعد وعلیکم السلام حافظ صاحب، عبد الرحمان صاحب، ابو بکر صاحب۔ اچھا جی، دوست ناراض نہ ہو گئے سوال جواب دیتے ہوئے، کسی کا سوال اسلام آئے میں جواب نہ دے سکوں تو انشاءاللہ میں ضرور دوں گا، اگر اینڈ تک نہ دے سکا تو بعد میں بھی دیں گا، کمنٹس میں دوں گا۔ سر کبوتر کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، سخن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر کبوتر کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی، السلام علیکم جی سر، پلیز ٹیل می اباؤٹ۔ ہو گیا جی، وعلیکم السلام جی حافظ ابو بکر صاحب، السلام علیکم سر جی۔ کی نرمستی نہیں کرتی، نرمستی نہیں کرتا تو نرمستی نہیں کرتا۔ سر جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی سردار عمران ڈوگر صاحب، ماشاءاللہ جی ڈوگر صاحب آئے نے۔ السلام علیکم جی استاد جی، وعلیکم السلام سید عمار رضا شاہ جی، شاہ جی مہاراج، وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں استاد جی؟ عمار صاحب الحمدللہ سب خیر ہے جی۔ اچھا جی، مستی کبوتر ابھی شروع کریں گے آہستہ آہستہ، اب 15 اکتوبر کے بعد موسٹلی کبوتر جو ہیں وہ بریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں، انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے کبوتر۔ تو کوشش کیا کریں کہ کبوتروں کو جب دانہ ڈالیں نا، دانہ ڈالنے کے 15 سے 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد پانی دیا کریں، اور سردیاں شروع ہو گئی ہیں، پانی بھی ان کو نیم گرم دیں، یہ کوشش ضرور کر لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جسم میں گرمی پسینہ آتا ہے، یہی ہماری ارننگ ہے، باڈی ارننگ یہی ہے ہماری۔ اگر خوراک کی افادیت ہمارے وجود میں آ گئی، اس کی ہیٹ ہمیں مل گئی نا، تو سمجھ لیں ہم نے کھانے کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ پسینہ پتہ کب آئے گا؟ جب آپ طب نبوی کے مطابق کھانا کھانے کے پونے گھنٹے بعد پانی پئیں گے، فوراً نہیں پئیں گے، پھر باڈی جو ہے وہ جسم کو خوراک کی ہیٹ ملے گی، اور وہی ہماری کامیابی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کبوتروں کو بھی دانے کے 15 سے 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد پانی دیا کریں، تاکہ اچھے طریقے سے ان کی باڈی جو ہے نا وہ خوراک کی جو ہیٹ ہے اس کو آبزرو کر لے۔ استاد جی کبوتر کی واپسی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اور ڈوگر صاحب یہ آج ہی سارے سوال پوچھ لینے، پر کا جو ہے نا سٹف کا بریک ہونا، مطلب جس کبوتر کے پر کے اندر سے، مطلب پر آپ دیکھتے ہیں پر نیچے سے سٹف نظر آتا ہے، باڈی مطلب نیچے زمین نظر آتی ہے یا آپ کا ہاتھ نظر آتا ہے، پر کا سٹف کا خوبصورت ہونا جو ہے نا، خوبصورت ہونا، پرفیکٹ ہونا، بہترین ہونا، یہ سائن گنی جاتی ہے کبوتر کی واپسی کی۔ ہاں جی پپو بجن سر، میل اور فیمیل دونوں کے لیے میں اڑے ہوئے ہیں، جب بیبی تھے لیکن ان کے بچے میں عقل نہیں ہے، بغیر یہ پپو صاحب میں یہی تو دوستوں کے ساتھ آج تک سب دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ لے کے نا، مطلب بینر لے کے گھوم رہا ہوں کہ جوڑا لانا الگ کلیہ ہے۔ پرندہ جو ہے نا اس میں 2-3 شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے کبوتر کی خوبیوں کا، دوسرا شعبہ ہے کبوتر کی خامیوں کا، تیسرا شعبہ ہے پیرنگ کا۔ پیرنگ ایک ٹرک ہے، جوڑے لگانے کا تعلق خوبیوں خامیوں سے ہے، لیکن جوڑا خوبی خامیوں مطلب کو بہترین خوبیوں کو ملا کے جوڑا نہیں سر لگتا۔ اسی وجہ سے تو دوست پریشان ہیں کہ مہنگے کبوتر لے کے آتے ہیں،
جوڑے لگاتے ہیں بچے رزلٹ نہیں دیتے. یہی تو ایشو ہے بیسک ہمارا اس وقت. یہ سر اس کے لیے میں حاضر ہوں، گھر آ جائیں، آفس آ جائیں، پرندے لے آئیں، میں پیئرنگ کر دیتا ہوں. 10 جوڑے ہوں، 15 جوڑے ہوں، 20 جوڑے ہوں، انشاءاللہ سب کے سب رزلٹ دیں گے. یہی جوڑے آپ کے جو ہیں یہ اڑنے والے جو رزلٹ نہیں دے رہے، انشاءاللہ یہ رزلٹ دیں گے. لیکن عموماً یاد رکھیے گا کہ اڑنے والا پروازی کبوتر جو ہے اس کو جوڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے، جوڑے میں بریڈر کبوتر کو ڈالنا چاہیے. اور بریڈر کی علامت ہوتی ہے وہ ہیوی ویٹ ہوتا ہے، پروازی جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے. اور پروازی کبھی بھی بریڈنگ میں انجوائے نہیں کرے گا، اداس رہے گا، پریشان رہے گا، جبکہ بریڈر انجوائے کرے گا بریڈنگ میں. تو اس کے لیے سر جوڑا لگانے کے لیے میں حاضر ہوں. انشاءاللہ جتنے کہیں گے لگ جائیں گے، مجھے حکم کریں گے میں خود حاضر ہو جاؤں گا. اچھا جی، سر میل اور فیمیل دونوں ٹھیک ہو گیا جی. جی سر گڈ. جی اسماعیل خان صاحب سر شکریہ، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ جی. اچھا جی، اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو سردیوں کے موسم کے حساب سے کچھ ٹپس جو ہیں وہ آپ کو دینی ہے. آج کی جو ٹپس ہیں ان میں آپ کے کبوتروں کو جھولا نہیں ہوگا جو میری ان ٹپس پہ عمل کرے گا. آپ کے کبوتروں کو جھولا روکنے کی ٹپ دی جائے گی. آپ کے کبوتروں کو گلے کے اندر زہر باد کو روکنے کی ٹپ دی جائے گی. اگر آ جائے تو ختم کرنے کی بھی ٹپ دی جائے گی. اس کے بعد آپ کے کبوتر جو ہیں ان کو سردیوں میں عموماً کبوتروں کو اٹیک آتا ہے، ہم اچھا خاصا کبوتر چھوڑ کے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں تو وہ مرا ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی لیے ٹپ دی جائے گی. اور کبوتروں کی مکمل فٹنس یہ ٹپ دی جائے گی. اور جو ٹپس آج میں دوں گا، جو دوست ان پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ 80%، کم از کم 80% انشاءاللہ ان کے کبوتر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے.